السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ان ہاتھوں کی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے مٹی میں اتر جاتے ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو ملک کو کھانا دیتے ہیں مگر خود برسوں بھوکے رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے 93% چھوٹے کسان اور کاشتکار ایسے ہیں جو نسلوں سے ہل چلاتے رہے ہیں، لیکن کبھی بینک کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلے۔ جی ہاں، آج اس خاموش اکثریت کے لیے ایک ایسا بڑا اعلان ہوا ہے جو پاکستان کی زرعی انقلاب کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا خواب حقیقت بننے جا رہا ہے جس میں کسان کو وہ ریلیف دیا جا رہا ہے جو ان کا حق بنتا تھا۔ ایک ایسا اعلان جو محض ایک قرضے کی خبر نہیں بلکہ ایک ایسی سسٹمیٹک تبدیلی کی خبر ہے کہ جن لوگوں کو حق میں اصل میں ملنا چاہیے تھا اب ان کو ملنے جا رہا ہے۔ دوستو، وفاقی حکومت نے رسمی مالیاتی نظام سے باہر رہنے والے چھوٹے کسانوں کے لیے زرخیز ای کے نام سے زرعی قرضہ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ آغاز ایک ایسے انقلاب کی بنیاد ہے جو بہت آگے چل کر پاکستان کو فائدہ دینے والا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ ایک بلا ضمانت مکمل طور پر ڈیجیٹل زرعی قرضہ اسکیم ہے جو ان کسانوں کے لیے ہے جنہیں برسوں رسک سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ یہ پروگرام معمولی اصلاح نہیں، یہ ایک بنیادی اور اسٹرکچرل تصحیح ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس پروگرام کے تحت 7,50,000 ایسے کسان ہیں، فارمرز ہیں جو مالیاتی نظام میں شامل ہو کر آج اس نظام کا حصہ نہیں بن سکے تھے۔ وہ کسان جن کے پاس زمین تو تھی لیکن کاغذ نہیں تھے، صلاحیت تو تھی لیکن ضمانت نہیں تھی۔ آنے والے 3 برسوں میں اس پروگرام کے ذریعے دیہی معیشت میں 300 ارب روپے کا براہ راست اضافہ کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ یہ رقم صرف ایک لون نہیں ہوگی، یہ ایک خوف ہوگی، یہ ایک بیج ہے مستقبل کی اس فصل کا جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سب سے انقلابی پہلو یہ ہے کہ اب قرضہ زمین کے کاغذ پر نہیں بلکہ کسان کی صلاحیت، ایبلٹی اور سکلز پر ملے گا۔ زرخیز ای کے تحت سرخ فیتے کی جگہ ڈیجیٹل ایگرونومی سیٹلائٹ ڈیٹا اور تصدیق شدہ شناختی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم لے گا، یعنی اب کسان کو آڑتی کے سامنے کھاد پھیلانا نہیں پڑے گا بلکہ وہ موبائل اسکرین پر اپنا حق دیکھے گا۔ حکومت تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کا زرعی قرضہ سسٹم تاریخی طور پر ناانصافی پر مشتمل رہا ہے اور صرف 7% بڑے کسان ملکی زرعی قرضوں کا 68% لے جاتے تھے اور غریب کسان بھوکے مر جاتے تھے جبکہ اکثریت خالی ہاتھ رہتی تھی۔ زرخیز ای عدم توازن کو توڑنے آیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مزارع کسانوں کو 5 لاکھ روپے تک اور زمین رکھنے والے کسانوں کو 10 لاکھ روپے تک بلا ضمانت قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سہولت کسی ایک صوبے یا علاقے تک محدود نہیں رہے گی۔ دوستو، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سندھ و پنجاب کے محروم علاقے سب برابر کے حقدار ہوں گے، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ زرعی ای کے تحت زندگی اور فصل دونوں کا انشورنس بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی اگر بارش نہ ہو، اگر سیلاب آ جائے، اگر فصل تباہ ہو جائے تو کسان اکیلا نہیں ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق زرخیز ای محض قرضہ اسکیم نہیں، یہ مڈل مین سے کسان کی طرف اختیارات کی منتقلی کا وہ پروسیس ہے جو دہائیوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ غیر رسمی نظام سے نکل کر باعزت مالی شمولیت اور پارٹنرشپ کا وہ رستہ ہے، یہ وہ بقا ہے جس سے خوشحالی تک کا سفر ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے اقتصادی آڑتی سسٹم سے نجات ملے گی، غربت میں کمی آئے گی اور معیاری سٹینڈرڈ زرعی مداخلت سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی جو براہ راست غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی کی بنیاد بنے گی۔
پاکستان کے بینک ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظفر مسعود نے اس موقع پر کہا ہے کہ بینکنگ انڈسٹری زرخیز ایپ کے ذریعے نفاذ کے لیے پرعزم اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر کسانوں تک رسائی کو آسان بنائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب کسان پہلی بار خود کو بوجھ نہیں بلکہ سرمایہ یعنی انویسٹمنٹ سمجھے گا، کیونکہ مضبوط پاکستان تب ہی ممکن ہے جب اس کا کسان مضبوط ہوگا، اور شاید یہی وہ بیج ہے جس سے خوشحالی کی فصل اگے گی اور پاکستان ایگریکلچر کے میدان میں ایک نئے دور میں داخل ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی جس میں زرعی یا زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنے بام عروج تک پہنچے گا۔